अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। अपनी कंपनियों को मौक़े का जायजा लेने का कहा। मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात और क्रिप्टो पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही का मामला उठाया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर। गजा में फौरी जंग बंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की अपील। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में भी पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश किया। अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार और नोबेल इनाम का मुस्तहिक करार दिया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस। TTP और BLA जैसी तंजीमों के जरिए मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। मोदी सरकार दहशत गर्दों को रियासती पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। काउंसलर साइमा सलीम का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा कि भारत अब पानी को हथियार बनाकर इलाकाई अमन तबाह करना चाहता है। गजा मुआहिदे के करीब पहुंच चुके, अब जंग का खात्मा और अमन कायम होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद। अमरीकी मीडिया मुजवज़ा ट्रंप प्लान की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बाद गजा का इंतजामी उमूर टोनी ब्लेयर संभालेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैन अल-अक़वामी फोर्सेस के पास होगी। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा गजा पर कब्जे और कठपुतली हुकूमत कायम करने की बातें धोखा, अवाम ऐसे किसी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तरक्याती अहदाफ। CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। आइंदा 2 दिहाइयों में पाकिस्तानी मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हमसाया ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। चीन के तजर्बात से मुस्तफीद होकर बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF ने सूबाई हुकूमतों से बजट सरप्लस अहदाफ में कमी की वजूहात मांग ली। आलमी मालियाती इदारे का तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जे के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोकने के लिए प्लान। कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए तजावीज़ मांग ली। हुकूमत की गर्दशी कर्ज 6 साल के मुकर्रर हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी। मिशन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सूबाई हुकूमतों से पीर को मुलाकात करेगा। कर्क में फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 17 दहशतगर्द हलाक, 3 जवान जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी। DPO का कहना है अमन दुश्मनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रोहड़ी में जख्मी होने वाली ऊंटनी की कामयाब सर्जरी। 2 रोज में खुराक लेने के काबिल हो जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को मौसूल। मुराद अली शाह की बेहतरीन इलाज जारी रखने की हिदायत, कहा कि जख्म ठीक हो जाने पर मसनूई टांग लगाने के लिए माहिरीन की मदद ली जाए। एशिया कप का तारीख साज फाइनल। 41 साल में पहली बार फैसला कुन मार्के में पाक भारत टाकरा। कल दुबई में स्टेज सजेगा। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग इन फॉर्म, बैटिंग लाइन में अदम तसलसल। बड़े टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स आज ट्रेनिंग सेशन करेंगी। प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। और एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच भारत के नाम फैसला सुपर ओवर में हुआ। श्रीलंका ने 3 रन का हदफ दिया। भारत ने एक ही गेंद पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने 202 रन बनाए। लंकन टीम भी 202 रन ही बना सकी। एशिया कप 2025 की पहली सेंचुरी पैथम के नाम 107 रन बनाए। Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, we expect that Afghan interim government to take effective action.
دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانوں کی قربانی دی، ہمیں آج بھی سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ افغانستان کی سرحد استعمال کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا مطالبہ۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کہا پاکستانی عوام اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ایک دن بھارت کا ظلم و ستم ختم ہوگا، کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. فلسطین اب اسرائیلی زنجیروں تلے نہیں رہ سکتا، غزہ میں ہونے والا ظلم، عالمی ناکامی، فلسطینیوں کی نسل کشی، کھلی دہشت گردی، ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا، آزاد فلسطینی ریاست کی قیام اور دنیا کے تمام ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور۔ عرب اور مسلم ملکوں سے مشاورت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، بولے جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا۔ وزیر اعظم کا قطر کی بھرپور حمایت کا عزم۔ اسرائیل کو عالمی محاذ پر شدید تنہائی اور شرمندگی کا سامنا، نتن یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کے ارکان نے تقریر کا بائیکاٹ کر دیا، تقریر کے دوران ہال خالی، نتن یاہو پریشان، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ صہیونی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا، گریٹر اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ بھی پیش کیا۔ غزہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے، اب جنگ کا خاتمہ اور امن قائم ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید، کہا کہ بات چیت کے عمل میں خطے کے تمام ممالک شامل، کامیاب معاہدے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی میڈیا مجوزہ ٹرمپ پلان کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے بعد غزہ کے انتظامی امور ٹونی بلیئر سنبھالیں گے، سیکیورٹی کی ذمہ داری بین الاقوامی فورسز کے پاس ہوگی۔ حماس کا شدید رد عمل، کہا کہ غزہ پر قبضے اور کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی باتیں دھوکہ، عوام ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہی ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا خطرہ، نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم، مگر پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا خطاب، چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک قرار، بولے گمراہ کن پروپیگنڈا اور جعلی خبروں نے دنیا کا اعتماد متزلزل کیا، پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شہباز شریف کی یوکرین جنگ کے پرامن حل کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UN سیکریٹری جنرل سے ملاقات، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کا معاملہ اٹھایا، مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور، غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی اپیل۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات، لی چیانگ نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہا۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیاں مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، روس اور چین کی قرارداد کو ووٹ نہیں ملے، یورپ اور امریکہ نے مخالفت کی۔ برطانوی مندوب کے مطابق رواں ہفتے کے آخر میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ روسی مندوب کا انتباہ، بولے پابندیوں کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ کون ہمیں یقین دلائے گا کہ اسرائیل ہماری جوہری تنصیبات پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا ارادہ نہیں، یورینیم افزودگی کے لیے شفاف طریقہ کار اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے سفارتکاری سے غداری کی، لیکن 3 یورپی ملکوں نے تو سفارتکاری کو ہی دفن کر دیا۔ تنازعات کے سیاسی حل میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے، اختلافات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، تمام ممالک کے سلامتی خدشات کے احترام پر زور،
بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے کہا آمریت کا دوبارہ ابھرنا ناقابل قبول، طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اصلاحاتی ایجنڈا لازم ہوگا۔ اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرنے والی شمع جنیجو وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئی؟ وزارت خارجہ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بیان میں کہا کہ وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون کا نام وفد میں شامل نہیں تھا۔ لیٹر آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط تھے۔ خاتون کی نشست وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر تھی۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ یمن میں غزہ کے عوام سے یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج، نیو یارک میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ٹائمز اسکوائر سے اقوام متحدہ بلڈنگ تک مارچ، جنگ بندی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ کرک میں فتنۃ الخارج کے خلاف آپریشن، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 17 دہشت گرد ہلاک، 3 جوان زخمی ہو گئے، علاقے میں آپریشن جاری۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ امن دشمنوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایشیا کپ کا تاریخ ساز فائنل، 41 سال میں پہلی بار فیصلہ کن معرکے میں پاک بھارت ٹاکرا، اتوار کو دبئی میں سٹیج سجے گا۔ گرین شرٹس کی بولنگ ان فارم، بیٹنگ لائن میں عدم تسلسل، بڑے ٹاکرے کے لیے گرین شرٹس آج ٹریننگ سیشن کریں گے۔ پری فائنل پریس کانفرنس بھی شیڈیول، پلینگ 11 پر مشاورت جاری، انڈین ٹیم کو جھٹکا، ہاردک پانڈیا اور ابھیشیک شرما فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے، فائنل کھیلیں گے یا نہیں فیصلہ جائزے کے بعد کیا جائے گا، بولنگ کوچ کا موقف۔ اور ایشیا کپ سپر 4 کا آخری میچ بھارت کے نام فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ شری لنکا نے 3 رنز کا ہدف دیا، بھارت نے ایک ہی گیند پر حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے بھارت نے 202 رنز بنائے، لنکن ٹیم بھی 202 رنز ہی بنا سکی۔ ایشیا کپ 2025 کی پہلی سنچری پاتھم نسنکا نے کی، 107 رنز بنائے۔